میرے بھائیوں، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ حسن اخلاق کے اوپر ہے، اور حسن اخلاق کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے۔ جو ہمارے ہاں حسن اخلاق ہے، میٹھا بول بولنا، کیا یہی حسن اخلاق ہے؟ تو انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کے حسن و اخلاق سے ہم اپنے اخلاق کا مشاہدہ کریں گے کہ کیا ہم حسن اخلاق کے اوپر کاربند ہیں یا نہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادفع بالتی احسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة إليه حميم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور بے حد تعریف، انگنت تعریفیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے اور دنیا کے اندر بڑا بڑا اسلحہ بنا، لوگوں کو مارنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے۔ آپ نے دنیا کے اندر نام سنے ہوں گے، چنگیز خان کا بھی نام سنا ہوگا، اور محمد بن قاسم کا بھی سنا ہوگا۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے کردار پیش کیے، اور کائنات کے اندر آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی زندگی کا مشاہدہ ضرور کیا ہو۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے دشمن کو مار دے یا اس کو نیست و نابود کر دے، یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ انسان اس کو فتح کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی زندگی مبارک کے اندر آپ کو اگر اسلام پھیلتا نظر آئے گا تو وہ حسن اخلاق کی وجہ سے آئے گا۔ اچھا، یہ جو لفظ اخلاق ہے، اس کو بہت سارے لوگ اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا اصل معنی اخلاق ہے۔ اکثر ہماری مائیں بہنیں بھی اور ہمارے بھائی بھی اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق کا معنی یہ بنے گا کہ گندی ٹاکیاں لپیٹ کر پھینک دی گئیں، لہٰذا اس کو حسن اخلاق کہا جائے کہ فلاں بندہ اخلاق والا ہے، فلاں بہن ہماری اخلاق والی ہے، یہ اخلاق کہا جائے گا تو حسن اخلاق کا معنی بہتر بنے گا۔ میرے بھائی، حسن اخلاق کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اور اس نے بہت سارے صحابہ اکرام کو کیا کیا؟ قتل بھی کیا، اور آئندہ بھی اس کا ارادہ تھا صحابہ اکرام کو قتل کرنے کا، اور نعوذ باللہ
اس کا یہ بھی ارادہ تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں محمد بن عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں قتل کروں. یمن کا بادشاہ ہے اور دلیر انسان ہے، کمزور بندہ بھی نہیں، مالدار بھی ہے. صحابہ اکرام کو بھی علم ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی دشمن ہے. صحابہ اکرام ایک مشن پر باہر نکلے ہوئے تھے، اس کو گرفتار کیا اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس اسے لے آئے. آپ کو جب پتہ چلا کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ گرفتار ہو کر مسجد نبوی میں پہنچ آیا، آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اس کو فلاں پلر کے ساتھ باندھ دیا جائے. جب پلر کے ساتھ باندھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر آتے ہی تو پوچھتے ہی فرمایا فقال له ماذا عندك یا ثمامہ، تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے قال عندي یا محمد خیر، اور پھر کیا کہتا ہے ان تقتل تقتل زادمی، اور پھر کیا کہتا ہے وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماذا عندك، تیرا کیا حال ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے ٹھیک ہوں. ان تقتل تقتل زادمی، اگر مجھے قتل کیا جائے گا تو میرے پیچھے ایسے لوگ ہیں جو قتل کا بدلہ قتل سے لیں گے. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ، اگر مجھے معاف کر دیا جائے گا تو میں ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جو احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ کو احسان کا بدلہ دیا جائے گا. اگر آپ کو مال چاہیے تو مال بھی بے تحاشا ملے گا. آپ یہ بات کر کے چلے جاتے ہیں. دوسرے دن پھر یہی معاملہ، یہی بات کرتا ہے. تیسرے دن پھر بھی یہی بات کی. آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ صحابہ اس کو کھول دو، آزاد کر دو. جب آزاد کیا تو وہ باہر کھجوروں کے باغ کے اندر جاتا ہے اور وہاں جا کر غسل کر کے واپس آتا ہے. واپس آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی گنج بخش، کوئی غریب نواز کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہی اور اس کے رسول ہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثمامہ 3 دن تجھے باندھا رکھا اور آپ نے کلمہ نہیں پڑھا. آج کیا بات ہوئی کہ آپ جا کر غسل کر کے واپس آئے اور کلمہ پڑھا؟ ثمامہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میں نے آپ کے صحابہ کا، آپ کی شریعت کا میں نے مشاہدہ کیا کہ آپ کی شریعت کیا ہے، آپ کے صحابہ کیا ہیں، آپ کا حسن و اخلاق کیا ہے. تو اس مشاہدے کے بعد جو میرے ہاں نعوذ باللہ آپ کا چہرہ سارے چہروں سے ناپسندیدہ تھا، آج آپ کا چہرہ پوری کائنات کے اندر سب چہروں سے سب سے افضل اور حسین ترین چہرہ آپ کا میرے نزدیک ہے. اے اللہ کے رسول، آپ کا حسن اخلاق دیکھا
تو تمام دین آپ کے دینوں سے مجھے بہتر لگتے تھے، لیکن آپ کا حسن اخلاق اور آپ کا دین اور آپ کی شریعت کو میں نے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد، میرے مشاہدے کے بعد میں اس مقام تک پہنچا کہ دنیا کے تمام دینوں کے اوپر اگر کوئی دین اعلیٰ اخلاق والا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی شریعت ہے۔ اور 3 دن میں نے آپ کا مشاہدہ کیا، میں آپ کا قاتل بھی تھا، آپ کے صحابہ کا میں قاتل تھا، اور آئندہ بھی میری زندگی میں آپ کے قتل کا ارادہ بھی تھا، نعوذ باللہ، اور صحابہ کو بھی قتل کرنے کا ارادہ تھا، لیکن یہ سارے ارادے نیست اور نابود ہوئے آپ کے حسن و اخلاق کو دیکھ کر اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول دیکھ کر۔ کلمہ پڑھا اور کہا اللہ کے رسول میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں عمرہ ادا کروں۔ آپ نے کہا جا تو عمرہ ادا کر۔ جب عمرہ ادا کرنے گئے تو بیت اللہ جب پہنچے تو وہاں پر بیت اللہ کے اندر ان کو مکہ والوں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ثمامہ تو بے دین ہو گیا ہے۔ ثمامہ نے عمرہ کیا اور یمن چلے گئے۔ یمن جانے کے بعد اس بات پر ثمامہ نے اہل مکہ والوں کا اناج جو وہاں سے آتا تھا اس کو بند کر دیا۔ انہوں نے، میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور انہوں نے مجھے یہ طعنہ دیا کہ تو بے دین ہو گیا ہے اور تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، باپ دادے کا دین چھوڑ دیا۔ آج ہمارے اندر بھی رفع الیدین کے سامنے کانوں کو ہاتھ لگانے کی طرف، سینے پر ہاتھ باندھنا اور نماز محمدی پڑھنے کے لیے ہمیں اگر کوئی چیز آڑے آتی ہے تو اپنے آباء و اجداد کا دین سامنے آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ رفع الیدین کرنے لگ گیا اور یہ سینے پر ہاتھ باندھنے لگ گیا۔ حالانکہ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے محمد رسول اللہ کا ازلی دشمن گرفتار کر کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، اور اتنی مشقت کے بعد محمد رسول اللہ نے تیسرے دن کہا اس کو آزاد کر دو۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے حکم تو کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے، حدیث آ جائے باپ دادا کیا کہتا ہے، ہمارا مولوی کیا کہتا ہے، اس بات کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ کیا کہتے ہیں۔ یہ حسن و اخلاق ہے۔ جب اناج بند کر دیا گیا تو اہل مکہ والوں کا یہ حال ہو گیا کہ آسمان پر کالے بادل آ گئے اور انہوں نے اپنے مردوں کی قبروں کو اکھاڑ کر ہڈیوں کو کھانے تک ان کی نوبت آ گئی۔ اب دیکھیں ازلی دشمن ہے، ازلی دشمن تھا ثمامہ، ایک بات کے اندر اہل مکہ والوں کا اناج اس نے بند کر دیا، اور مکہ والے حضرت ابو سفیان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کیا کہتے ہیں، اے ابو سفیان تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، ہمارے وڈیرے ہو، اور انہیں یہ کہو کہ اپنے غلام سے یہ کہیں کہ وہ مکہ والوں کا اناج جو ہے اس کو جاری کرے، ہمارے فاقہ کے اندر یہ حالت ہو گئی ہے، ہم اپنے مردوں کی قبروں سے ہڈیاں نکال کر کھانے پہ آ گئے۔ جب یہ پیغام پہنچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ثمامہ کو خط لکھا، اور وہ جو مکہ کے دشمن تھے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ثمامہ ان کا اناج جاری کر دو۔ جب ثمامہ کے پاس یہ خط پہنچتا ہے، ثمامہ نے چونکہ چنانچہ نہیں کیا کہ میں جاؤں اپنے مولوی سے پوچھوں کہ کیا جناب یہ رفع الیدین کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھنی محمدی جائز ہے یا نہیں ہے، اور بیت اللہ کا حج محمدی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر پیر کہے گا ٹھیک ہے، اگر پیر اور مولوی نے کہا اگر تو رفع الیدین کرے گا وہابی ہو جائے گا، اگر تو سینے پر ہاتھ باندھے گا تو تیرے باپ دادے کا کیا بنے گا۔ حالانکہ قرآن نے چیخ کر یہ کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین باپ دادے کا نام نہیں ہے، دین میرے رب کی شریعت کا نام ہے۔
سمامہ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مجھے بے دین کہا، سمامہ نے آپ کا حکم سنا فوراً گلا جاری کر دیا۔ یہ حسن اخلاق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے اندر آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ایک شخص آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین مجھے بالکل اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کے دین میں ایک بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا سارا دین ٹھیک ہے لیکن مجھے زنا کی لت لگی ہوئی ہے، میں زنا نہیں چھوڑنا چاہتا، مجھے اجازت دی جائے۔ آپ اور میں اپنا اخلاق اس بات کے اوپر پرکھیں کہ ہماری محفل میں اگر کوئی آدمی اتنی بات کر دے کہ میں زنا کو پسند کرتا ہوں تو ہم تو اس کو پتھر مار مار کر اس کو سنسار کر دیں گے، ابھی اس نے زنا بھی نہیں کیا۔ یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جن کا حسن اخلاق یہ ہے کہ عرش والا رحمان بھی ان کی گواہی دیتا ہے، اور کائنات کے اندر حسن اخلاق میں محمد رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکا۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہی، مسجد نبوی ہے، آپ نے اس کو بلا کر پاس بٹھا کر یہ نہیں کہا کہ استغفر اللہ، تو نے کفریہ بات کی، استغفر اللہ، یہ نہیں۔ آپ نے ساتھ بٹھا کر آپ نے تربیت کی۔ تربیت کیا ہے؟ اس کی کمر پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر کہا کیا تو زنا کو پسند کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے، کوئی تیری سارے رشتے گنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہا ان رشتوں کے ساتھ اگر کوئی اور زنا کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ کہا اللہ کے رسول میری تلوار اس سے نپٹے گی۔ کہا جس کے ساتھ تو زنا کرنا چاہتا ہے اس کے بھائی اور بیٹوں کی بھی یہی غیرت ہے۔ وہ بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے واللہ اے اللہ کے رسول، آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے مارا، نہ آپ نے میری دل آزاری کی۔ اے اللہ کے رسول، آج کے بعد میری آنکھ بھی غیر عورت کی طرف نہیں اٹھائی، میری آنکھ بھی غیر عورت کی طرف نہیں اٹھے گی۔ وہی صحابی کہتا ہے، اور اس کے بارے میں دوسرے صحابہ کوئی دیتے ہیں کہ جتنا عرصہ بھی یہ زندہ رہا، محمد رسول اللہ کی تربیت اور حسن اخلاق یہ تھا، اور آپ کا جو دست مبارک کمر پر پھیرا گیا تھا کہ مدینے کے اندر اس نے جتنا بھی وقت گزارا ہے وہ وقت ایسے گزرا ہے کہ مدینے کی کسی عورت کی طرف اس کی نگاہ نہیں اٹھی۔ مسلمانوں، ذرا اسی بات کو ہم اپنے گھر کے اندر لائیں، آپ اپنے گھر میں لائیں، میں اپنے گھر میں لاؤں، پھر ہم اپنے موبائلوں کو دیکھیں، پھر شریعت محمدی کو دیکھیں، اور پھر صحابہ اکرام کا دور دیکھیں۔ خاتم بن طیب کی بیٹی حسین و جمیل جو گرفتار ہو کر محمد رسول اللہ کے دربار میں آ گئی، اور آپ نے اپنی کالی کملی مبارک دی، کہا بلال اس کے سر پہ رکھو۔ بلال کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی رحمت والی چادر ہو اور کافر کی بیٹی کے سر پر ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے بلال، اس کے سر پر چادر رکھنا تیرا کام ہے، اور قیامت والے دن تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالنا میرے رب کا کام ہے۔ من ستر المسلم من سترہ اللہ یوم القیامہ۔ میرے بھائیوں، وہ صحابہ اکرام 3 دن وہ رہی، وہ صحابہ اکرام جوانیوں والے نوجوان، اس سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ کیا چاہتی ہے؟ کہا میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ جب بھائی کے پاس بھیجا تو جنگل سے راستہ ہے اور وہ جا رہی ہے، کہتی ہے ایسے چلتے ہیں میرے ساتھ جیسے مردے چل رہے ہیں۔ کلمہ انہوں نے بھی محمد رسول اللہ کا پڑھا،
کلمہ آپ بھی محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، آپ کی اولاد بھی پڑھتی ہے، پھر اس بات کو آج کے اس معاشرے کے ساتھ لگاؤ۔ اس معاشرے کے اندر آج کا نوجوان مسلمان کی بیٹی کو پیار کا وہ جھانسا دے کر جو اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ نکاح سے پہلے کوئی پیار نہیں ہے، یہ سب جو ہے شیطانی حربے ہی۔ تو میرے بھائیو، آپ کا اور ہمارا بیٹا جب یہ فون لگا کر کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو وہ فون پیکج لگا کر اگر وہ باتیں کرتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کیا میری اور آپ کی تربیت میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر اسی تربیت کی جگہ ہم اپنی اولاد کو قرآن اور سنت کی تربیت کرتے اور دین شریعت سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے، ہماری اولادوں کو یہ علم ہوتا کہ میں کسی کی بیٹی کو لے کر بھاگوں گا، یا کسی کی بیٹی کو یہ علم ہوتا میں کسی کے ساتھ بھاگ کر نکاح کروں گی، تو اس کو علم یہ ہوتا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر اللہ کے رسول نے نکاح کو کالعدم قرار دیا۔ لیکن چونکہ ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ہم نے تربیت کی ہے تو کالے قانون انگریز کے قانون کے مطابق کی ہے، جس کے اندر مرد اور عورت کے بالکل یکساں حقوق ہیں، اور اگر یہ دونوں مل بیٹھ کر ایک جگہ میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ پرانے دور کی باتیں نہیں ہیں۔ دنیا ترقی کر گئی ہے، چاند پہ چلے گئی ہے، اگر اسی کا نام ترقی ہے ایک جگہ میں بیٹھ کر، تو پھر کتا اور کتیاں ایک جگہ میں بیٹھتے ہیں، پھر یہ بھی تو ترقی ہے۔ اگر ننگا رہنا ترقی ہے تو جانوروں نے تو آج تک کپڑے ہی نہیں پہنے، پھر یہ بھی ترقی ہے۔ مسلمانوں، حسن اخلاق یہ کہتا ہے، حسن اخلاق یہ نہیں کہتا آپ چند بول میٹھے بول لیں اور میٹھے بولنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ حق ادا ہو گیا۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا میرے محبوب اللہ کی رحمت سے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرا رب محمد رسول اللہ کو کیا کہتا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا میرے محبوب آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل تھے، آپ سخت دل نہیں تھے، ترشرو نہیں تھے، ماتھے پہ وٹ ڈالنے والے نہیں تھے، آپ کا دل سخت نہیں تھا، نرم تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ رحیم ہیں، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، اور کائنات کے اندر ہر چیز کے لیے آپ رحیم ہیں۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے آپ کیا ہیں؟ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آپ سخت زبان نہیں ہیں، آپ ترشرو نہیں ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ کا دل سخت نہیں ہے، آپ ترشرو نہیں ہیں۔ جیسے آج ہمارا کوئی چھوٹا سا مخالف ہو، ہم ماتھے میں تیوڑیاں بنا لیتے ہیں، اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی محمد رسول اللہ، جن کے پیچھے فرشتے اپنے پر لے کر جاتے ہیں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ فرشتے جب دنیا سے جاتے ہیں ملک الموت آ کر اجازت طلب کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے سلام دیا ہے، اور سلام کے بعد یہ آرڈر کیا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھنا اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو، جتنا عرصہ آپ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں تو آپ مرنے کے بعد آپ جتنا قرآن پڑھ لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے صدقات کر لیں، رب کائنات کی قسم میرا اور آپ کا مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ہم نیک تھے یا بد تھے۔ ہم اپنی نمازوں پہ فخر کرنے والے، 1000 2000 دے دیا تو جناب آکڑ کے چلنے والے نہیں۔ میرے بھائیوں، میرا رب سجدوں کی وجہ سے جنت نہیں دے گا، میرا رب تمہارے نیک دسنے کی وجہ سے جنت نہیں دے گا۔ نیک نہ دسنے کی کوشش کرو، بلکہ یہ کوشش کرو کہ تمہارا رب تمہارے
دل کو دیکھے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرے رب کی نظر تمہارے دل پر ہے، تمہاری ظاہری حیثیت پر نہیں ہے۔ میرا رب تمہارے دلوں کو دیکھ کر اپنی رحمت سے میرا رب جنت عطا فرمائے گا۔ آج ہم نیک دکھتے ہیں، جی ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ زبان ہے، لیکن ہماری زبان اتنی خطرناک ہے کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت ہے، یہ لوگ آپ کے پاس ہیں، اگر سخت دل ہوتے، اگر ترشرو ہوتے تو میرے محبوب یہ جو ارد گرد آپ کے بیٹھے ہوتے، یہ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے، یہ بھاگ جاتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وہ زانی شخص آیا، آپ نے تربیت کی، زندگی میں اس نے زنا چھوڑ دی۔ ہم کیا ہوتا ہے، کسی کو دیکھتے ہی مسجد میں اگر کوئی ایسا آدمی آ گیا جو اس سے پہلے مسجد میں نہیں آیا، تو وہ جو چند نمازوں پہ فخر کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، اس بھائی کے کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس نے اخلاق نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے کہ بھائی مسجد میں جو آیا ہے اس کو سینے سے لگاؤ۔ پھر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فتح مکہ کے بعد مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، آپ نے حضرت صفوان بن امیہ، یہ امیہ کون ہے، امیہ بن خلف، جو حضرت بلال پر جو ہے تو یہ ظلم کیا کرتا تھا، تپتی ریت پر لٹا دیا کرتا تھا، اور حضرت بلال کی چربی پگھل کر ان کوئلوں کو بجھا دیا کرتی تھی، اور کہتا کیا تھا، احد احد نہ کہ آج بھی جو احد احد کہتے ہیں کہ ساری کائنات کی بگڑیاں بنانے والا کون ہے، لوگ کہتے وابی ہو گیا، گستاخ ہو گیا۔ کہتا کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، لوگوں کے فتوے کیا ہے، یہ وابی ہو گیا، گستاخ ہو گیا۔ کہو استغفر اللہ۔ رب کائنات کی قسم، سارے انبیاء، ولی، بزرگ، یہ اپنے ساؤں پر بھی ان کا کوئی قبضہ نہیں ہے، ان کے جو سا بھی آتے جاتے ہیں یہ بھی میرے رب کی قدرت سے آتی ہے۔ یہ عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے، لیکن آج ہم اس عقیدے سے دور ہیں۔ جب فتح مکہ ہوا تو صفوان بن امیہ جو ہے یہ محمد رسول اللہ کا اتنا مخالف ہے کہ یہ اسلام کے خلاف فوجوں کو اسلحے کا یہ ڈیلر ہے، اور یہ تلوار اور سامان مہیا کرتا ہے کہ دنیا کے اوپر سے محمد رسول اللہ کا نعوذ باللہ نام مٹایا جائے۔ اللہ کے رسول نے حکم جاری کر دیا، حکم کیا جاری کیا کہ صفوان تمہیں ملا، زندہ ملے تو اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے چاچے یہ یہاں سے مکہ چھوڑ کر جدہ چلے گیا۔ جب جدہ میں گیا، اس کے چاچے کا بیٹا جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے پاس امان طلب کرنے آ گیا۔ امان جانتے ہی کیا ہے؟ اس کے لیے زندگی کی امان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں امان دیتا ہوں، اس کو کہو مکے آ جائے۔ وہ چاچے کا بیٹا جدہ میں گیا، جا کر اس کو کہا کہ محمد رسول اللہ نے تجھے امان دے دی ہے، اور یہ چاچے کا بیٹا محمد رسول اللہ کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول وہ اتنا بڑا مجرم ہے، وہ یقین نہیں کرے گا، آپ اپنی کوئی نشانی دے دیں۔ آپ نے وہی پگڑی مبارک جو پہن کر آپ فاتح مکہ بن کر مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ مسلمانوں کی فتح مبین ہوئی تھی اور آسمان سے سورت نازل ہوئی تھی، اور 26ویں پارے کے اندر ہے اللہ نے اپنے محبوب کو فتح مبین عطا فرمایا تھا۔ وہی پگڑی مبارک آپ نے اس کو دی کہ یہ میری نشانی لے کر جاؤ۔ جب لے کر گئے وہاں سے سواری پر بٹھایا، مکہ میں محمد رسول اللہ کے پاس بلا کر لے آئے۔ جب لے کر آئے، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول کیا آپ نے مجھے امان دی ہے؟ کہا ہاں دی ہے،
کہا میں 2 مہینے کی امان مانگتا ہوں، محمد رسول اللہ اتنے رحیم ہیں، کہا جا تجھے میں 4 مہینے کی میں امان دیتا ہوں، دین کے بارے میں تو پڑھ اور اس کا جو ہے تحقیق کر، تجھے سمجھ آ جائے تو قبول کر لینا۔ اب 3 ہفتے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر وہ آپ کے حسن کو، حسن اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو کر کہتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر ایمان لایا اور میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ کا میں صحابی بننے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کا۔ ہم کلمہ پڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا ہم سب کا ایمان ہے یا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے؟ ذرا بلند آواز سے ایمان ہے آپ کا، لیکن مجھے یہ بتاؤ اگر آپ کا آخری نبی ہونے پر ایمان ہے تو کیا محمد رسول اللہ کی وہ نماز آخری نہیں تھی جو جبرائیل امین نے آ کر زمین پر سکھلائی تھی اور محمد رسول اللہ نے پڑھ کر امت کو بتلائی تھی؟ وہ نماز محمدی تھی، وہ نماز حنفی نہیں تھی، وہ نماز مالکی نہیں تھی، وہ نماز شافعی نہیں تھی۔ اگر وہ نماز تھی تو نماز محمدی تھی۔ پھر مجھے یہ بتاؤ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین؟ کیا آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ ہے ایمان؟ بلند آواز سے آپ کا ایمان ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا؟ تو مجھے یہ بتاؤ، میرا رب کہتا ہے، میرا رب آسمان والا کہتا ہے وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیز تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے کیا کرو؟ رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ مجھے یہ بتاؤ کیا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو آخری خطبہ دیا تھا اور جس کے اندر یہ فرمایا تھا کہ میں آئندہ سال نہیں رہوں گا، ہو سکتا ہے حج کے فرائض مجھ سے سیکھ لو، اور الرجال قوامون علی النساء، اپنی عورتوں کا خیال رکھنا۔ آج ہماری عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر وہ خامن کی جو زبان کے تیر چلتے ہیں ان کی وجہ سے بیزار کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول کو اگر آخری نبی مانتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کیا محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہو میرے پاس 4 امام آئیں گے ان کا طریقہ اپنا لینا تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ مجھے بتا دو، ایک آدمی کھڑا ہو کر بتا دے اللہ کی قسم آج اسی امام کے طریقے پر میں نماز یہاں پڑھاؤں گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، میری مسجد کی کمیٹی بیٹھی ہے لیکن انشاءاللہ کمزور بات نہیں، ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی نے جو آخری خطبہ دیا تھا اس خطبے کے اندر یہ فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہا میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد 4 امام آئیں گے ان کے طریقے پر نماز ادا کرنا؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہم اللہ کے نبی کو خاتم المرسلین ہم زبان سے مانتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو مجھے یہ بتاؤ ہم زبان سے تو خاتم النبیین مانتے ہیں، جب نماز کی باری آئے تو ہم رفع الیدین سینے پہ ہاتھ باندھ کر نماز محمدی ادا نہیں کرتے، ہم ایک عام اللہ کے نبی کے امتی کے طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ مجھے یہ بتائیں یہ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ دین اسلام کے اندر 2 رنگی نہیں چلتی، یک رنگ ہو جا۔ یہ محمد رسول اللہ کا اخلاق تھا کہ صفوان نے کلمہ پڑھا اور جنت کا حقدار بن گیا۔ میرے بھائیوں آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جی امام شافعی رحمہ اللہ بڑے جناب تقوی دار تھے، علم والے تھے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن جب
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کو لا کر عمل کے طریقے کے اندر جب تم نمازیں ان کے طریقے پر پڑھتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ خاتم النبیین کا نعرہ کہاں گیا؟ ہم اوپر سے تو مانتے ہی ختم نبوت پر ایمان لایا، لیکن ان کا طریقہ، ان کی بات کو آخری بات نہیں مانتے۔ وہ صحابہ اکرام تھے کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور ایک صحابی کو کہا بیٹھ جا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد میں وہاں ٹوٹیوں پر بیٹھ گئے جہاں پر وضو کرتے ہیں۔ آپ نے نماز کے بعد پوچھا مجھے عبداللہ بن عمر نظر نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ وہاں سے صفے چیر کر محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں آ گیا تھا۔ کہا تو پہلی صف کا نمازی تھا، آیا نہیں۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا بیٹھ جا، میرے کانوں تک آواز پہنچی بیٹھنے کی۔ اگر عبداللہ ابن عمر نہ بیٹھتا، عبداللہ ابن عمر کو دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ لو، عبداللہ ابن عمر محمد رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچی کہ بیٹھ جا، اگر میں نہ بیٹھتا تو اللہ کے رسول میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ کون کہتا ہے؟ ایک صحابی رسول کہتا ہے۔ اور میں اور آپ نماز محمدی ہمیں پتہ ہے یہ امام چار آئے، یہ صحابہ کی زندگیوں کے بعد میں آئے، اور پھر بھی ہم ان نمازوں کو محمد رسول اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اور کیا مجھے یہ بتاؤ وہ کون سا صحابی تھا جس نے نماز حنفی ادا کی ہے؟ وہ کون سا صحابی ہے جس نے نماز عملی ادا کی ہے؟ رب کائنات کی قسم وہ صحابی نہیں ہے جس نے نماز عملی ادا کی ہو، وہ صحابی نہیں ہے جس نے نماز حنفی ادا کی۔ صحابہ تو وہ ہیں جن کو اولئک حزب اللہ، اللہ نے کہا ہے میرے محبوب یہ پروانے آپ کے ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ جماعت میری ہے، اولئک هم المفلحون۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کے طریقے پر اپنی نمازوں کو بھی، اپنے عقیدے کو بھی اگر آپ بنا لیں گے، رب کائنات کی قسم یہ حسن اخلاق کے اندر آتا ہے۔ اگر آپ یہ طریقہ نہیں اپنائیں گے یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ میٹھے بول بولنا، دیواروں پہ بھی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، لیکن عملی زندگی کے اندر ایک بھی نظر نہیں آئے۔ آج ہم میٹھے بول بول کے جناب بڑے 30 مار خان بن جاتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کی مسجد کے اندر آخری بات میں کرتا ہوں، ایک نیا نمازی اور بدو آیا، اسلام قبول کیا، مسجد کے اندر اس نے پیشاب کر دیا۔ پیشاب کرنے کے ساتھ صحابہ اکرام آگے بڑھے۔ ہم تو کسی کے اندر تھوڑا سا گناہ دیکھیں ہم اس کو ہاتھ نہیں ملاتے، ہم اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے۔ ہم اتنے تقوی دار ہیں اگر میں نے 2 نمازیں پڑھ لی میں جنت کا وارث ہو گیا، اور نعوذ باللہ میں آپ کو جہنم کا وارث ماننے لگ جاؤں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے۔ میرے بھائیوں نگاہ کم سے نہ دیکھ کسی رند کو، نگاہ کم سے نہ دیکھ کسی رند کو، شاہد کی اس کریم کو تو ہے یا وہ پسند۔ رند شرابی کو کہتے ہیں کہ اپنی نگاہ سے کسی شرابی کو نہ دیکھ کہ وہ شراب پیتا ہے، نہ جانے وہ توبہ کر کے ہم سے بازی لے جائے۔ مسلمانوں حسن اخلاق یہ نہیں اپنے گھر سے سامان اٹھاؤ، کوڑا اٹھاؤ اور دوسرے کے گھر کے باہر پھینک دو، یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تم سارے کے سارے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو اور اس طرف گردن جھکائی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔
اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم یا حل المشکلات۔ میرے بھائیو، آج آپ سے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ایک بھائی ہیں، ان کا کچھ کاروبار رکا ہوا ہے، نام میں نہیں لیتا اور وہ بھی نہیں چاہتے کہ میں نام لوں۔ رب انہیں جانتا ہے، رب ان کے معاملات کو جانتا ہے۔ میں دعا یہ کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ اے رب کائنات، جس بھائی کے کاروبار کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ سارے کاروباری بھائیوں کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما۔ اے اللہ وقت کے فرعونوں سے ہمیں نجات دے کر عمر بن عبدالعزیز جیسا بادشاہ عطا فرما۔ اے رب کائنات، جتنے لوگ فوت ہو گئے، ہمارے پیارے والدین والدائیں فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، انہیں نیک اور ایمان والی اور لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ اے اللہ جتنا وقت ہم دنیا پر رہے، ہمیں صراط مستقیم پہ اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان فرقوں سے بچ کر ایک دین اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔